أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهل الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صلوات بجی خدا سبحان کی بارگاہ میں ہزار شکر کہ اللہ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ پھر دسترخوان معرفت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا مجھے آپ کو، تو آ کرتے ہیں آغاز گفتگو میں کہ ان ایام کو ہمارے لیے وسیلہ معرفت اور وسیلہ علم اور وسیلہ برکات قرار دیں انشاءاللہ۔ یہ 4 روزہ سلسلہ مجالس میں نے یہ ارادہ کیا کہ قرآن حکیم کی ایک مشہور اور معروف آیت، ایسی آیت کہ جس نے جمالیات قرآن کو اپنے اندر سمو لیا، ملا محسن فیض کاشانی نے، دیگر علماء امامیہ نے، مستشرقین نے، علماء اہل تسنن نے، مفسرین قرآن مجید نے اس آیت سے متعلق اس کی حسن اور اس کی جامعیت سے متعلق کیا کہا، یہ کل اور آنے والے دنوں میں عرض کروں گا۔ وہ آیت کی جسے سن کر حجاز اور عرب کے بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے شعراء گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے۔ یہ سورہ مبارکہ نحل جو 16واں سورہ قرآن مجید کا 14ویں پارے کا 16واں سورہ،
اس کی آیت نمبر 90 ہے۔ اب جانتے ہیں کہ علم الاعداد میں صفر کالعدم شمار کیا جاتا ہے، اور 90 اگر علم الاعداد میں عددی اعتبار سے شمار کیا جائے تو پھر یہ 9 گنتی میں آتا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 9 عدد ہے فاطمہ زہرا سلام امام حسکانی نے شواہد التنزیل میں تصریح کی ہے اس آیت سے متعلق۔ دیگر بڑے بڑے محدثین نے، میں وہ سلسلہ روات اور محدثین بھی عرض کروں گا۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے احسان کا، وایتاء ذی القربی، اور اللہ حکم دیتا ہے ایتاء ذی القربی کا۔ ان کے اندر جو معانی اور مفاہیم اور معارف کے موتی ہیں، ایک ایک کر کے ان کی طرف بڑھیں گے۔ ظاہری معنی، ابتدائی معنی آج کی حد تک 3 چیزوں کا حکم دیتا ہے، ان سے تمسک کرو، انہیں زندگی کا منشور قرار دو، اور 3 چیزوں سے منع کرتا ہے، وَيَنْهَا، روکتا ہے، نہیں کرتا ہے، عَنِ الْفَحْشَاء، فحشاء سے مراد کیا ہے؟ دوسری چیز والمنکر، منکر سے، تیسری چیز والبغی، بغی سے، اور آخر میں فرمایا یعظکم، اللہ تم سب کو نصیحت کر رہا ہے، لعلکم تذکرون، اس امید کے ساتھ کہ تم اللہ کی نصیحت کو یاد رکھو گے۔ عدل کا، احسان کا، ایتاء ذی القربی کا حکم دیتا ہے، فحشاء، منکر، بغی، ان تینوں سے روکتا ہے، نہیں کرتا ہے، منع کرتا ہے۔ اگر میں پہلے 3 الفاظ کا مصداق حدیث رسول میں بتا دوں تو ان سامعین کو میں اتنا جان چکا ہوں کہ اگلے 3 لفظوں کے مصداق کے تعین کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر عدل کا مفہوم روشن ہو گیا، مصداق جو پیغمبر نے بیان فرمایا، اگر احسان کا مصداق روشن ہو گیا، ایتاء ذی القربی کا مصداق روشن ہو گیا، تو فحشاء، منکر اور بغی خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ان سے مراد کیا ہے۔ تو ابن حجر عسقلانی صاحب فتح الباری، امام اہل سنت، متوفی 852 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب میں پوری جزیات بیان کروں گا، آج کی حد تک تمہیدی گفتگو ہے، اجمال۔ دیگر علماء امامیہ نے، علماء اہل تسنن نے، خواص نے، سب نے بیان کیا۔ وہ سلسلہ سند بھی میں کل آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اس آیت میں عدل سے مراد کیا ہے، اس آیت میں احسان سے مراد کیا ہے، اس آیت میں ایتاء ذی القربی سے مراد کیا ہے۔ ویسے تو قرآن خود گویا ہے، قرآن کہنے کو صامت ہے، اس صامت ہونے میں خود قرآن ناطق ہے۔
یہ مرحوم اقبال نے خوبصورت شعر کہا، اور اقبال کے یہ اشعار ترجمانی ہے سید سجاد کی۔ یہ جو سید سجاد فرماتے کہ اگر اللہ کی مشیت یہ ہو کہ روئے زمین پر موجود تمام انسانوں کی قبض روح کر لی جائے اور کوئی سی روح زندہ نہ رہے، اور خدا کی مشیت کا تقاضا ہو کہ وہ مجھ علی بن حسین کو اس زمین پر زندہ رکھے، ہزاروں سال زندہ رکھے اور تنہا اکیلا زندہ رکھے، اگر مجھے اس زمین کے سینے پر ہزاروں سال اکیلے رہنا پڑ جائے، تنہا رہنا پڑ جائے، اور مجھ علی زین العابدین کے پاس قرآن ہو، تو مجھے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی تنہائی اور وحشت کا احساس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن باتیں کرتا ہے، یہ قرآن گفتگو کرتا ہے، لیکن ہر ایک سے گفتگو نہیں کرتا ہے۔ یہ بات اقبال نے کہی کہ نقش قرآن چون در این عالم نشست، اگر قرآن کا نظام اس دنیا میں نافذ ہو جائے، نقش ہائے پاپ و کاہن را شکست، پھر دنیا کی کسی نظام کے لیے سوشلزم، کمیونزم، مارکسزم، کیپٹلزم، امپیریلزم، کوئی نظام کسی کے لیے جگہ نہیں بچے گی۔ فاش گویم انچ در دل مضمر است، وہ بات کہ جو میں نے اپنے دل کے نہان خانے میں اب تک مخفی اور مستور کر رکھی تھی، آج اسے تشت ازبام کرنے لگا ہوں، ظاہر کرنے لگا ہوں۔ کیا؟ ان کتابی نیست چیز دیگر است، یہ قرآن کتاب نے کچھ اور ہے۔ کیا ہے؟ چون بے جان در رفت جان دیگر شود، جب قرآن انسان کی جان میں اترنا شروع کرتا ہے تو پھر انسان کی جان بدل جاتی ہے۔ صرف جان بدلتی ہے؟ نہ، جان کے دیگر شد جہان دیگر شود، جب جان بدلتی ہے تو جہان بدل جاتا ہے۔ ہم جو حق پنہان، یہ قرآن، ہم جو حق پنہان و ہم پیداست این، جیسے اللہ کا ظاہر ہے، اللہ کا باطن ہے، اسی طرح سے قرآن مثل خدا ظاہر بھی رکھتا ہے، باطن بھی رکھتا ہے۔ اور وہ لفظ جس کے لیے آپ کو زحمت دی، زندے ہو پائندے ہو گویاست این، یہ قرآن زندہ ہے، یہ قرآن پائندہ ہے، یہ قرآن گوئندہ ہے، صامت نہیں ہے، ساکت نہیں ہے، بولتا ہے، گوئندہ۔ یہاں تک کہ وزیر نوآبادیات برطانیہ جب مصر گیا اور علماء مصر سے کہا کہ اگر قرآن کا کوئی انگریزی زبان میں ترجمہ ہو تو یہ نسخہ مجھے دکھاؤ، میں بھی اس کتاب کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی اس قرآن کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جیسی وزیر نوآبادیات برطانیہ کے ہاتھ میں قرآن رکھا گیا، اس نے کھولا تو داہنے طرف سامنے جو آیت نمودار ہوئی وہ یہ تھی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ ظاہراً پختال کا ترجمہ تھا، جیسی آیت بڑھی اتنا لرزہ طاری ہوا اس پر، قرآن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور اس نے کہا عجب، یہ تو باتیں کرتا ہے، یہ تو گفتگو کرتا ہے۔ قرآن خود گویا ہے،
جیسا سید الشہداء نے فرمایا، بحر الانوار کی 98 نمبر جلد میں علامہ مجلسی نے امام حسین سے یہ حدیث نقل کی، القرآن علی اربعۃ اشیاء، قرآن 4 چیزوں پر مشتمل ہے، العبارہ والاشارہ واللطائف والحقائق۔ اس قرآن میں عبارت ہے، الفاظ، حروف، کلمات، اس قرآن میں اشارے، اس قرآن میں لطائف ہیں، اس قرآن میں حقائق ہیں۔ خطیب نو کے سنا سلوہ سرور و سالار شہیدان حسین ابن علی فرما رہے ہیں، اشارے، عبارت، لطائف، حقائق۔ کس انسان کا قرآن میں کتنا حصہ ہے؟ فرماتے ہیں العبارت فللعوام، قرآن کی عبارت عوام کے لیے، عوام کا حظ، حصہ، نصیب قرآن میں اتنا ہے، الفاظ اور حروف کی حد تک پڑھیں تاکہ ثواب مل جائے، اور بس، اس سے ماورا کچھ نہیں۔ یہ عوام کا حصہ ہے، عبارت کی حد تک، حروف کی حد تک، الفاظ کی حد تک دہرائیں گے، پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، اس سے آگے نہیں۔ اور پھر قرآن کے اشارے، والاشارۃ فللخواص، قرآن کے اشارے یہ عوام کے لیے نہیں، خواص کے لیے۔ واللطائف فللاولیاء، قرآن کے لطائف، لطیف باتیں، لطیف جملے، لطیف جہتیں، لطیف پہلو، یہ اولیاء خدا کے لیے، جو خدا کے دوست ہیں، خدا سے قریب ہو جاتے ہیں۔ والحقائق فللانبیاء، قرآن کے حقائق انبیاء کے لیے، کم از کم خواص بیٹھے ہیں، اس لیے کہ جسے محضر دسترخوان فاطمہ زہرا تک آنے کی توفیق حاصل ہو گئی، یہ عام نہیں ہے، خاص ہے۔ تو جو خاص ہے، پھر فرزند فاطمہ کے کلام کی روشنی میں اس کے لیے قرآن کے اشارے کافی ہیں۔ لیکن پیغمبر کی حدیث ہے کہ اس آیت میں عدل سے مراد کیا ہے، احسان سے مراد کیا ہے، ایتاء ذی القربیٰ سے مراد کیا ہے، باقی معنی آپ نکالیں، میں تو ان 3 کی حد تک رہوں گا۔ فرمایا عدل سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، اور احسان سے مراد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور ایتاء ذی القربیٰ سے مراد میرے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ امام حسکانی نے شواہد التنزیل میں بیان کیا۔ اس کے علاوہ اہل تسنن کے بڑے بڑے محدثین ہیں، لیکن پھر انہوں نے روات پر خدشہ وارد کیا، جیسے مختار ثقفی کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہی اس حدیث کے روات کے سلسلے میں انہوں نے بیان کیے۔ یہ جرح و تعدیل ہم ممکن ہوا، وقت ہوا تو عرض کریں گے۔ قرآن نے علی کو عدل کہا ہے، کیوں؟ فاطمہ زہرا کو احسان کہا ہے۔ احسان صلہ نہیں، بدلہ نہیں، جزا نہیں، حق نہیں۔ اور ہمارے شعراء بھی، چونکہ ایک شعر ابھی پہلے پڑھ رہے تھے، نہ وہ اعزاز فاطمہ نہیں ہے۔ اشعار جو شعراء، ممکن ہے کہ بیچ میں شعراء کرام بھی تشریف فرما ہو، یہ جو ہم عام طور پہ ان ایام میں شعر کہہ دیتے ہیں، یہ شعر قرآن کی آیات کے ساتھ سازگار نہیں، نہ سورہ کوثر کے ساتھ، نہ سورہ نحل کی اس آیہ مجیدہ کے ساتھ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اے جبین مصطفیٰ، یہ تو بتا، یا اے جبین مصطفیٰ اتنا بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ، نہ مگر فاطمہ صلہ ہے، فاطمہ صلہ نہیں ہے۔ صلہ کیا ہے؟ قرآن،
قرآن صلہ ہے، فاطمہ صلہ سے بالاتر ہے۔ قرآن کو خدا نے صلہ قرار دیا ہے، صلہ کے لیے ایتا ہے، فاطمہ کے لیے عطا ہے۔ یہ سورہ نحل ہے، اس سے پچھلے سورہ میں چلے جائیے، کون سا سورہ ہے؟ 14ویں پارے کا 15واں سورہ، یہ آپ کے ذمہ رہا، سورہ حجر۔ سورہ حجر جو 87 نمبر آیت ہے سورہ مبارکہ حجر کی، قرآن کے بارے میں خدا کیا فرماتا ہے، پھر فاطمہ کے بارے میں خدا کیا فرماتا ہے۔ قرآن اور فاطمہ زہرا مساوی نہیں ہے، قرآن اور فاطمہ زہرا برابر نہیں ہے۔ جب قرآن کا تعارف خود قرآن کروا رہا ہے، وَلَقَدْ، جا کے ضرور دیکھیے گا اس آیت کو، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اعطیناک نہیں کہا، آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، 7 عظیم کا ہے لیکن عطا نہیں کہا۔ ہم نے آپ کو سبع مثانی، 7 آیتیں جو 2 مرتبہ اتری، چونکہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ اتری، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی، ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عطا کیا نہ دیا۔ الف تے یہ الف، آپ کے گھر میں جو بھی لغت کی کتاب دستیاب ہو، عربی زبان کی، قاموس ہو، منجد ہو، فقہ اللغہ ہو، لسان العرب ہو ابن منظور کی، کتاب العین ہو خلیل بن احمد فراہیدی کی، لغت کی کوئی ڈکشنری اگر نہ ہو تو ڈیجیٹل بٹیرے کو نکالیں، حضرت گوگل پہ سرچ کیجیے اور اس کا معنی دیکھیے۔ ایتا اور عطا میں فرق کیا ہے؟ ایتا کا مطلب ہے عوض، صلہ، بدلہ، جزا، حق۔ عطا کا مطلب ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا۔ شاید یہ مثال عرض کی ہو، اگر ایک مزدور کو، بنا کو گھر میں کسی کام کے لیے، تعمیر کے لیے آپ لے آئے اور 8 گھنٹوں کی 2000 روپے اجرت کا تعین کریں اور شام میں اسے 2000 دے دیں، یہ ایتا ہے۔ لیکن 2 کے بجائے 5 دے دیں، 10 دے دیں، یہ ایتا نہیں ہے، یہ عطا ہے، کیونکہ آپ نے اس کے حق سے زیادہ دے دیا۔ ابتدائی گفتگو ہے، تمہیدیں استوار ہو جائیں۔ عزت فاطمہ، مقام فاطمہ، شرف فاطمہ کا اگر کوئی اندازہ کرنا چاہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرق رکھا ہے، اللہ نے خود قرآن کو، وہ کتاب سیرت بہ الجبال، اتنی طاقت ہے، یہ آیتیں ہیں قرآن کی، سیرت بہ الجبال، اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، قطعت بہ الارض، زمین کو پھاڑا جا سکتا ہے، کلم بہ الموتى، مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ہے کیا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن سراسر شفا ہے، سراسر رحمت ہے۔ اس کے باوجود کہ رحمت ہے، اس کی ابوہت کس درجے تک ہے، کس حد تک ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، پہاڑ اپنی تمام تر سختی و صلابت کے باوجود اس کے نزول کو تحمل نہ کر سکے، پاش پاش ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنا پاک کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ فخر الدین رازی نے، صاحب تفسیر کبیر نے، علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر البیان نے، صاحب الکشف والبیان جناب ثعلبی نے، صاحب در المنصور علامہ جلال الدین سیوطی نے، محی الدین ابن عربی نے، امام غزالی نے، ملا صدرہ نے، سب نے کہا یہ لا لائے نہیں، لائے نفی ہے۔ قرآن خبر دے رہا ہے کہ پاک لوگوں کے علاوہ کوئی اس قرآن کو چھو بھی نہیں سکتا، عظیم بھی ہے، مجید بھی ہے، پاک بھی ہے، عزتوں اور شرافتوں کا حامل،
لیکن اللہ نے جب یہ قرآن پیغمبر کو دیا تو لفظ عطا نہیں کا، ایتا کا ہے۔ جب فاطمہ کو پیغمبر کے گھر بھیجا تو ایتا نہیں کا، عطا کا ہے۔ یعنی عزت فاطمہ قرآن سے کہیں بلند ہے، رفعت فاطمہ قرآن سے کہیں بلند ہے، طہارت فاطمہ زہرا طہارت قرآن سے بلندتر ہے۔ اس لیے جب اللہ قرآن کے لیے ایتا کہہ رہا ہے، فاطمہ کے لیے عطا کہہ رہا ہے، تو فاطمہ صلہ نہیں ہے۔ جتنے سجدے کریں ختمی مرتبہ، پیغمبر کے سجدوں کا صلہ فاطمہ زہرا نہیں ہے۔ اور یہ شعراء سے کمزوری ہو جاتی ہے، خود باقی چھوڑیں، مرحوم اقبال جب سیدہ کا شرف بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا کہا؟ مریم از جک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ جناب مریم اولی العزم نبی، صاحب کتاب اور صاحب شریعت نبی رسول حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایک نسبت کی بدولت خدا کی بارگاہ میں عزیز ہیں۔ اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور فاطمہ زہرا کو تو 3 نسبتیں حاصل ہیں کہ فاطمہ پیغمبر کی بیٹی ہیں، امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، علی کی زوجہ ہیں، اور 11 اماموں کی ماں ہیں۔ یہ شرف یہ اقبال بیان کر رہے ہیں، لیکن دست ادب جوڑ کر اقبال کی خدمت میں عرض کروں کہ نسبت فاطمہ زہرا کی محتاج ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کسی نسبت کی محتاج نہیں۔ فاطمہ زہرا کے لیے رسول کی بیٹی ہونا کوئی شرف نہیں ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ نہ زوجہ ولایت ہونا فاطمہ زہرا کے لیے شرف ہے، نہ مادر امامت ہونا فاطمہ زہرا کے لیے شرف ہے۔ ہم اپنے اشعار کی اور نثر و نظم کی اصلاح اور نظر ثانی ناگزیر ہے۔ زوجہ ولایت ہونا یہ شرف فاطمہ زہرا نہیں ہے۔ اگر زوجہ ولایت ہونا شرف ہے تو علی کی اور بھی بیویاں ہیں، کیا علی کی اور ازواج نہیں؟ اگر مادر امامت ہونا جناب سیدہ زہرا کے لیے شرف ہے تو جناب سیدہ زہرا 11 اماموں کی ماں ہیں، فاطمہ بنت اسد 12 اماموں کی ماں ہیں۔ مادر امامت ہونا شرف نہیں ہے، زوجہ ولایت ہونا شرف نہیں ہے، دختر نبوت ہونا شرف نہیں ہے۔ فاطمہ زہرا کا شرف خود فاطمہ ہونے میں ہے۔ فاطمہ کی فضیلت کا راز خود فاطمہ ہونے میں ہے۔ اسی لیے خمینی بت شکن نے آداب الصلاۃ میں فاطمہ زہرا سے متعلق کہا کہ جو لیلۃ القدر ہے قرآن میں، چھٹے امام سے حدیث لے کر آئے، کہا قرآن میں لیل سے مراد فاطمہ، قدر سے مراد خدا۔ لیلۃ القدر ذات فاطمہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں لیلۃ القدر میں کیا آپ کے جاگنے کی وجہ سے لیلۃ القدر کا شرف ہے؟ نہ، سارے لاہور والے شب قدر سوتے رہے، کیا لیلۃ القدر کی عزت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ پوری دنیا کے تمام مسلمان شب قدر سوتے رہیں، نیند کی گولیاں کھا لیں یا جاگتے رہیں، وہ کوئی مسجد نہ جائے، قرآن سر پہ نہ رکھے، عبادت نہ کرے، دعا نہ مانگے، نماز نہ پڑھے، تو کیا ان کی عبادت نہ کرنے سے، ان کی غفلت کے نتیجے میں، ان کے سوتے رہنے سے شب قدر کی عزت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ یا ان کی عبادت سے شب قدر کی عزت و حرمت میں اضافہ ہو جائے گا؟ نہ، سارے انسان جاگ کر عبادت کریں، شب قدر کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ سب سو کر غفلت میں گزار دیں، شب قدر کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ شب قدر کی فضیلت لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے، شب قدر کی فضیلت کا راز خود شب قدر ہونے میں ہے۔ فاطمہ زہرا کی فضیلت کا راز اس کائنات میں کوئی نسبت نہیں ہے، فاطمہ زہرا کی فضیلت کا راز خود فاطمہ ہونے میں ہے۔ ساری کائنات فاطمہ کو مان لے، فاطمہ کے دروازے پر جھک جائے، فاطمہ کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور ساری کائنات
فاطمہ زہرا کے مقام کو نظر انداز کر دے، مقام فاطمہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ فاطمہ زہرا ام ابیہا، فاطمہ زہرا مادر فضیلت ہا، ساری فضیلتوں کی ماں فاطمہ زہرا۔ فاطمہ زہرا معیار حق و باطل، فاطمہ زہرا معیار صحابیت، فاطمہ زہرا محافظہ نظام ولایت، فاطمہ زہرا معلمہ سیاست دینی، فاطمہ زہرا سر عظمہ پروردگار، فاطمہ زہرا حجاب توحید، فاطمہ زہرا 11 اماموں پر اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ امام زمانہ ہم پر حجت ہیں، حسن و حسین ہم پر حجت ہیں، ان 11 پر حجت خدا کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ بی بی کا شرف، بی بی کا مقام کیا ہے؟ اللہ فاطمہ زہرا کو احسان سے تعبیر کر رہا ہے۔ احسان، فاطمہ احسان خدا ہے۔ احسان خدا کس پر؟ احسان خدا جب ہماری بات کی پروردگار نے سورہ مبارکہ جمعہ میں، اس سے پہلے سورہ البقرہ میں، ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کام چھوڑو، پتھر زمین پر رکھو، ہاتھ اٹھاؤ، دعا مانگی۔ باپ نے دعا مانگی، بیٹے نے آمین کہا۔ پیغمبر کی ولادت سے 2500 سال پہلے اور آج ہم سے 4000 سال پہلے ابراہیم دعا مانگ رہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، رسول کے لیے دعا مانگی۔ اللہ نے 2500 سال کے بعد ابراہیم کی دعا کا جواب دیا۔ ایک جواب سورہ جمعہ میں دیا، وہ ہمارے لیے، ایک جواب سورہ مبارکہ آل عمران میں دیا، وہ خواص کے لیے۔ کون ہے وہ؟ پہلے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول بھیجا۔ امیین ان پڑھ، گنوار، جاہل، بد تہذیب، بے تہذیب جو کہیں، ان امیین میں رسول بھیجا۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کے لیے سورہ آل عمران میں فرمایا، سورہ نساء میں بھی تو فرما سکتا تھا، کسی اور سورہ میں تو فرما سکتا تھا۔ قرآن کی 113 سورتوں کو چھوڑ کر یہی بات سورہ آل عمران میں کیوں فرمائی؟ یہ بھی اشارہ ہے۔ کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، جب ہماری بات کی فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، اور جب کچھ لوگوں کی بات کی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا کہ ان میں ایک رسول مبعوث کیا۔ کن پر؟ مومنوں پر۔ مومنوں میں رسول کو بھیجا۔ میں 10 ادب جوڑ کے استفسار کروں، یہ مومن بنتا کیسے؟ رسول کی بعثت کے بغیر مومن بن سکتا ہے؟ رسول آئیں گے تو امی کو مومن بنائیں گے، رسول آئیں گے تو امی کو مومن بنائیں گے۔ امیین میں بھیجا، وہ بعد میں مومن بنے تو کہا جائے رسول نے امیین کو مومن بنا دیا۔ یہ کون ہیں جن کے لیے خدا فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنوں پر یہ احسان کیا کہ ان میں ایک رسول کو بھیجا۔ یہ مومن کون ہیں؟ جو بعثت رسول کے موقع پر بھی مومن تھے، جو قبل از بعثت بھی مومن تھے۔ اور اللہ نے مومنین کا عربی میں جمع 2 سے، اردو میں 2 سے شروع ہو جاتی ہے، عربی میں کم سے کم 3 سے شروع ہوتی ہے، لیکن یعنی کم سے کم 3 مومن ہونے چاہیے تاکہ قرآن کی اس آیت کا مصداق بن سکے کہ وہ ہے کہ جس نے مومنوں پر یہ احسان کیا۔ وہ 3 کون سے ہیں؟ تو جائیں امت مسلمہ کے پاس،
اور ان کے اکابرین کے پاس جائیں کہ ہمیں ڈھونڈ کے بتائیں وہ کم سے کم 3 زوات جو بعثت رسول کے موقع پر بھی مومن تھے، نہ کہ بعد میں رسول نے انہیں مومن بنایا، اور ان سے کہیں اگر آپ کو نہ ملے تو ہمارے پاس آ جائیے، پھر ہم بتائیں گے پہلے مومن کا نام علی ہے، دوسرے مومن کا نام ابو طالب عمران ہے، اور تیسری مومنہ کا نام خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ۔ ان پر، علی پر احسان خدا محمد مصطفیٰ، ابو طالب پر احسان خدا محمد مصطفیٰ، خدیجہ پر اللہ کے احسان کا نام محمد مصطفیٰ، اور محمد مصطفیٰ پر اللہ کے احسان کا نام فاطمہ زہرا۔ محسن انسانیت پر، محسن ابو طالب عمران پر، محسن علی ابن ابی طالب پر، محسن خدیجہ پر، ان مومنوں پر جو احسان خدا، یہ ذات مصطفیٰ، اس ذات مصطفیٰ پر احسان فاطمہ زہرا۔ قرآن ایتا ہے، فاطمہ عطا ہے، قرآن صلہ ہے، فاطمہ احسان ہے۔ جب صلہ دیا جائے تو بیٹھے بیٹھے لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب احسان کیا جائے تو بیٹھ کے وصول نہیں کیا جاتا۔ کتنی آیتیں ہیں قرآن مجید کی؟ 6236 آیتیں۔ جا کر کسی مفسر سے پوچھیں، کسی تفسیر میں لکھا ہو کہ 6236 آیتوں میں سے کوئی آیت لینے کے لیے جبرائیل آئے ہوں اور پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہوئے ہوں پھر آیت وصول کی ہو، نہ، حتیٰ پیغمبر لیٹے جبرائیل آئے اسی حالت میں آیت وصول کر لیں۔ اگر پیغمبر بیٹھے ہیں جبرائیل آئے سورہ لے کے آئیں یا کچھ آیتیں لے کے آئیں یا ایک آیت لے کے آئیں، پیغمبر بیٹھے بیٹھے آیت وصول کرتے رہے۔ لیکن 18 سالوں میں امام اسماعیل بخاری نے لکھا ہے، امام مسلم بن حجاج نے لکھا ہے، علی متقی ہندی نے لکھا ہے، امام حاکم نشاپوری نے لکھا ہے، امام احمد ابن حنبل نے لکھا ہے، ابن اسیر جزری نے لکھا ہے، ابن کثیر نے لکھا، سب نے لکھا کلما، یہ کلما کا لفظ ہر ایک نے اپنی روایت میں ذکر کیا۔ جب بھی زندگی میں فاطمہ زہرا پر پیغمبر کی نگاہ پڑتی تھی، کیا کرتے؟ فقام الیہا، پیغمبر کھڑے ہو جاتے۔ نہ، اگر پیغمبر کھڑے ہوں حق کے احسان خدا ادا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے، اور یہ بھی نہیں کہ فاطمہ اگر سامنے دور سے نگاہ پڑی پیغمبر کی تو پیغمبر بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں کہ فاطمہ آئے گی، جب پاس پہنچے گی تب کھڑے ہو جائیں گے۔ ہوتا ہے آپ والدین کا احترام کرتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ آدھا کلومیٹر دور اپنے والد کو دیکھا، ماں کو دیکھا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، نہ، عام طور پہ یہی ہوتا ہے۔ استاد بھی، والدین آ رہے ہوں، جیسے قریب پہنچتے ہیں انسان اٹھتا ہے، نہ اٹھے، عام طور پہ انسان اٹھتا ہے، اٹھنا چاہیے۔ لیکن روایت کے جو الفاظ ہیں، جیسے ہی سیدہ کی نگاہ پڑتی تھی، دور سے سیدہ پر پیغمبر کی نگاہ پڑتی تھی، وہیں سے پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور دوسری بات، کھڑے ہو کر فاطمہ زہرا کا انتظار نہیں کرتے تھے، فقام الیہا، آگے چل کر جاتے۔ کیوں چل کر جاتے؟ اس لیے کہ اگر اللہ نے فاطمہ زہرا کو عالم ملکوت سے اس عالم ناسوت میں بھیج دیا ہوتا تو پیغمبر کھڑے ہو کر استقبال کر لیں، لیکن جسے لینے کے لیے، جس کے نور کو لینے کے لیے پیغمبر نے اپنی زندگی کا سب سے طولانی ترین فاصلہ طے کیا ہو، جس احسان کا حامل بننے کے لیے پیغمبر نے فرش سے لے کر عرش تک کا طویل سفر طے کیا ہو، اس فاطمہ کے آنے پہ پیغمبر پر لازم ہے کہ آگے چل کر اس بی بی کا استقبال کریں، اور چل کر جاتے۔ تیسرا کام، فاطمہ زہرا کا ہاتھ، میں عدل کا معنی کرنا چاہ رہا تھا، ہم احسان کی طرف چل پڑے۔
لیکن بہرحال شاید وہی زبان سے ادا ہو رہا ہے جو کہلوایا جا رہا ہے، احسان۔ تو چل کر جاتے۔ تیسرا کام، فاطمہ زہرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اور پھر استشمام کرتے۔ مگر کبھی کسی نے کسی کا ہاتھ سونگا؟ استشمام کیا ہے، مگر ہاتھ بھی سونگا جاتا ہے، استشمام کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ نے پوچھا، بابا کیا وجہ ہے؟ آپ ہمیشہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے استشمام کرتے ہیں، سونگتے ہیں، راز کیا ہے؟ کہا بیٹا میں اس سیب بہشتی کی خوشبو کو سونگتا ہوں جس میں اللہ نے آپ کے نور کو ودیعت فرما دیا تھا، اور میں ہر مرتبہ اس خوشبو کو محسوس کرتا ہوں۔ یہ تیسرا کام۔ چوتھا کام، فاطمہ زہرا کو اپنے ہمراہ لے کے آتے، پھر ہاتھ کا بوسہ لیتے، اور پانچواں کام کیا، فَأَجْلَسَهَا۔ تمام اہل تسنن کے بڑے بڑے علماء محدثین نے یہ روایت لکھی، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، آ کر فاطمہ زہرا کو اپنی مسند پر بٹھا دیتے، اپنی جگہ پر بٹھا دیتے۔ یہاں سید العلماء علامہ علی نقی نقل نے ایک بات کی، 90 سے زیادہ قرائن کو بیان کیا، اور اس منبر پر شرف حاصل ہے کہ وہاں جہاں میں نے سنا ہے کہ تشریف لاتے رہے، یہ علامہ نقل کہا کہ یہاں پہنچ کر روایت خاموش ہو جاتی ہے کہ پیغمبر فاطمہ کو ساتھ لے کے آتے اور اپنی مسند پر بٹھا دیتے، لیکن آگے روایت نے بیان نہیں کیا کہ خود بھی ساتھ بیٹھ جاتے یا خود کھڑے رہتے۔ کہا 90 سے زیادہ قرائن موجود ہیں کہ پیغمبر فاطمہ کو بٹھا دیتے لیکن خود کھڑے رہتے اور فاطمہ زہرا کے چہرے کی زیارت کرتے رہتے۔ یہ فاطمہ کون ہے؟ اس عزت و احترام کا راز کیا ہے؟ اس شرف اور اس مقام کا راز کیا ہے؟ پیغمبر کی محبت محض احساساتی نہیں، اگر پیغمبر کا عمل، ہر عمل سنت ہے، امت کے لیے سنت ہے۔ اگر پیغمبر زندگی میں ایک مرتبہ کوئی کام انجام دے، ساری امت کے لیے وہ عمل قیامت تک کے لیے سنت بن جائے گا۔ تو وہ عمل جسے پیغمبر نے بالاستیعاب، بغیر وقفے کے، پے ہم مسلسل 18 سال انجام دیا، دن میں 100 مرتبہ فاطمہ آئے، دن میں 100 مرتبہ رسول اللہ استقبال کرے، اسی طرح سے کسی اور انسان کے لیے نہیں۔ مجھے معاف کرے، میں نے کتابوں کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، ڈھونڈا ہے، تتبع تفحص کیا، کوئی اور انسان مل جائے، حتیٰ امیر المومنین، حتیٰ علی ابن ابی طالب، آپ کے لیے بھی پیغمبر کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ راز کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ فاطمہ زہرا کے لیے پیغمبر ساری زندگی کھڑے ہوتے رہے؟ کیوں؟ ام ابیہا کا ہے، اے فاطمہ تو اپنے باپ کے لیے ماں کا درجہ رکھتی۔ راز کیا ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر کی نبوت فاطمہ کی وجہ سے باقی ہے، علی کی امامت فاطمہ زہرا کی وجہ سے باقی ہے، 12 ائمہ کی امامت و ولایت صرف فاطمہ زہرا کی وجہ سے باقی ہے۔ بی بی کی شخصیت کے دیگر ابعاد، دیگر جہتیں، دیگر پہلو آنے والے دنوں میں کوشش کروں گا ان کی طرف بھی اشارے ہو، لیکن سیدہ کی زندگی کا محور، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کا مرکز ولایت ہے، تحفظ ولایت۔ یہ ایک ایسا مقصد ہے جس کا حصول منحصر تھا ذات فاطمہ زہرا، منحصر تھا۔ 1,24,000 نبیوں کی ساری محنتوں کی بقا منحصر تھی ذات فاطمہ زہرا، پیغمبر کی ساری زحمتوں کی بقا منحصر تھی ذات سیدہ میں۔ غدیر جو اسارہ ہے نبیوں کی محنتوں کا نچوڑ، ما حصل پوری کائنات پر قیامت تک کے لیے سماجی عدالت کے
بقا کا اہتمام، یہ نظام ولایت اگر باقی ہے تو فاطمہ زہرا کی وجہ سے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر اللہ فاطمہ زہرا کو نہ بھیجتا، پیغمبر کو بھی بھول چکے ہوتے، علی کو بھی بھول چکے ہوتے، علی کے بیٹوں کو بھی بھول چکے ہوتے، اولاد علی کو آج ہم کس حیثیت سے پہچانتے، میں اس منبر سے بیان نہیں کر سکتا۔ کیا ہوتا اگر اللہ فاطمہ زہرا کو نہ بھیجتا؟ یہ فاطمہ زہرا ہیں جنہوں نے سارے نبیوں کی محنت کو بچایا۔ اس لیے آیت اللہ فضل اللہ کمپانی فرماتے ہیں کہ تنہا نمام احمدی، اے فاطمہ تم صرف محمد کے لیے ماں نہیں، ماں میں تمام انبیاء، آپ سارے نبیوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ کیوں؟ از کوثر احسان تو لبریز جام انبیاء، اے فاطمہ اس لیے کہ آپ کے احسانات کے کوثر سے انبیاء کے جام لبریز ہے، ہر نبی کا جام چھلک رہا ہے احسان فاطمہ سے، ہر نبی مدیون ہے فاطمہ زہرا کا، ہر باضمیر انسان مدیون ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ہر امام مدیون ہے ذات فاطمہ زہرا کا۔ تنہا نمام احمدی، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو اگر فضل اللہ کمپانی فرماتے ہیں فقیہ تھے، مجتہد تھے، ادیب تھے، مؤرخ تھے، محدث اور شاعر بھی تھے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ عصمت و داوری نبوت، اگر نبوت فاطمہ، نہ عصمت رہتی نہ عدالت رہتی۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں علی کا حکم دیتا ہے۔ علی زندہ ہے، کیوں زندہ ہے؟ فاطمہ زہرا کی وجہ سے۔ فارسی زبان میں خوبصورت کتاب لکھی گئی، اس کتاب کا نام ہی پیغام ہے، خوبصورت نام ہے، فاطمہ رفت تا علی بماند، فاطمہ رخصت ہو گئیں تاکہ علی زندہ رہ سکے۔ اس نام علی کے لیے، ذات علی کے لیے، ذکر علی کے لیے، یاد علی کے لیے فاطمہ زہرا نے خود کو قربان کر دیا، عصمت و عدالت کے لیے، عصمت و داوری نبوت، اگر نبوت فاطمہ، جنت و کوثری نبوت، اگر نبوت فاطمہ، نہ جنت ہوتی نہ کوثر ہوتی، ہیچ پیمبری نبوت، اگر نبوت فاطمہ، کوئی نبی نہ بھیجتا خدا اگر فاطمہ نے نہ ہوتا، احمد و حیدری نبوت، اگر نبوت فاطمہ، نہ محمد ہوتے نہ علی ہوتے اگر فاطمہ نے نہ ہوتا۔ انچے کے آفرید حق بودے برا یہ فاطمہ، اللہ نے جو بھی خلق کیا فاطمہ کی وجہ سے خلق کیا۔ گفت ان سبب نبی منم بے فدا یہ فاطمہ، اس لیے پیغمبر زندگی بھر یہ کہا کرتے تھے میری جان فاطمہ زہرا پر قربان ہو جائے۔ یہ فاطمہ ہے میرے عزیزو، یہ تمہیدی گفتگو تھی، یہ جملے جو عرض کیے اس لیے کہ واقعاً آپ متوجہ ہیں، آپ گھروں کو چھوڑ کر، مصروفیات کو چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر صف عزا پہ آئے۔ وہ مسن افراد، وہ بوڑھے افراد، حتیٰ ان میں سے بعض مریض بھی ہوں گے، سردی کے موسم میں، موسم کی برہمی کے باوجود زمین پر ٹھنڈ میں بیٹھنا مشکل ہے لیکن واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ تاکہ آئیں اور اپنی محسنہ کا شکریہ ادا کریں، آئیں سب مل کر گواہی دیں ہمارا حضور، ہمارا اس مقام پر آ جانا، ہمارا اس مقام میں مجلس میں حاضر ہو جانا، یہ خود گواہی ہے فاطمہ زہرا سچی ہے۔ ہمارا آنا، ہمارا آ جانا خود اعلان ہے فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ ہے۔ فاطمہ زہرا اس کائنات کی سب سے سچی خاتون ہے۔ اس لیے میرے عزیزو خود بھی آئیں، اپنے گھر والوں کو بھی لے کے آئیں، خواتین کو بھی لے کے آئیں، بچوں کو بھی لے کے آئیں،
سب آئیں صف اعضاء پہ بیٹھیں، پیغمبر کو پرسہ پیش کریں، علی کو پرسہ پیش کریں، حسن و حسین کو پرسہ پیش کریں، امام زمانہ کو پرسہ پیش کریں کہ اے امام زمانہ، اس عزا میں آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ اگر آپ کے آنسو فاطمہ زہرا کی یاد میں گر رہے ہیں، ہمارے بھی آنسو گر رہے ہیں۔ کون کون رو رہا ہے فاطمہ زہرا کی مظلومیت پر؟ کون کون گریہ کناں ہے؟ ایک روایت جو پہلے بھی پڑھی تھی پھر پڑھتا ہوں، ظاہر ہے مصائب کی روایات وہی ہیں۔ میں نے بیان کیا تھا، ایک دن امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے، ام البنین بیٹھی تھی، بی بی کو سلام کیا، اور جیسے ہی سلام کیا دیکھا ام البنین مضطرب ہے، بے چین ہے، پریشان ہے۔ پوچھا بی بی کیا ہوا، کیوں مضطرب ہے؟ کہا آقا بہت وقت گزر گیا، عباس واپس نہیں، کافی وقت گزر گیا، عباس گھر واپس نہیں آئے۔ فرمایا عباس چھوٹے نہیں ہیں، آ جائیں گے، واپس آ جائیں گے۔ کہا نہ آقا، میں حاسدین مدینہ سے ڈرتی ہوں، مبادا کوئی میرے بیٹے عباس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یا امیر المومنین، اگر آپ کے لیے باعث زحمت نہ ہو تو آپ عباس کو تلاش کر کے لے آئیے، تلاش کر کے لے آئیے میری تشفی اور اطمینان کے لیے۔ ام البنین کی خواہش کے احترام میں علی چلے، کہاں پہنچے؟ جنت البقیع میں۔ کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ عباس ایک قبر کے قریب کھڑے گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ علی قریب پہنچے، قریب پہنچے، سنے عباس کیا بات کر رہے ہیں۔ جب علی قریب پہنچے تو سنا عباس کہہ رہے تھے اے بی بی، میں نے سنا ہے کچھ لوگوں نے آپ کے گھر پر حملہ کیا تھا۔ اے بی بی میں نے سنا ہے، میں نے سنا ہے کسی شخص نے آپ کے دروازے کو آگ لگائی تھی۔ بی بی میں نے سنا ہے کسی نے جلتا ہوا دروازہ آپ پر گرایا تھا۔ اے بی بی میں نے سنا ہے ایک شخص نے آپ کے رخسار پر تماچا مارا تھا۔ اے بی بی میں نے سنا کسی نے آپ کے ہاتھوں پر تازیانے مارے تھے۔ اے بی بی کاش میں ہوتا تو دشمن سے پوچھتا کہ تمہیں اتنی بڑی جرأت کیسے ہو گئی۔ علی آگے بڑھے، آگے بڑھے، جناب عباس کو سینے سے لگایا، تسلی دی، تشفی کی، اشک شوئی کی۔ پوچھا عباس آپ کو پتا ہے ام البنین پریشان ہے، آپ کی ماں پریشان ہے، آپ کے لیے فکر مند ہے، آپ یہاں کیسے آئے، کیوں آئے؟ کہا بابا میں گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اور دوران تلاوت میں نے محسوس کیا مجھے برابر کوئی آواز دے رہا ہے، اور جب میں نے غور کیا تو مجھے جنت البقیع سے آواز آ رہی تھی۔ میں نے سنا سیدہ مجھے کہہ رہی تھی عباس میرے قریب آ جائے، میں قریب سے آپ کے وجود کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ یہ عباس ہے، یہ مقام عباس ہے، یہ مقام عباس ہے کہ فاطمہ زہرا جن کے ہاتھوں کی خوشبو رسول اللہ محسوس کریں، فاطمہ زہرا اس عباس کے وجود کی خوشبو کی مشتاق ہے۔ اور کون گریہ کر رہا ہے؟ آئیں اس پرسے میں شریک ہو جائیں، حضرت ابو الفضل عباس کے ساتھ ہم آواز ہو جائیں۔ اور کون کون رو رہا ہے؟ کبھی نہ رونے والے علی رو رہے ہیں، علی رو رہے ہیں۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں میں مولا متقیان کے ساتھ مل کر بی بی کو ہم دونوں غسل دے رہے تھے، اور علی مجھ سے بار بار کہہ رہے تھے اسماء آہستہ رو، آہستہ روئیں کہیں آپ کی گریے کی آواز اہل مدینہ تک نہ چلی جائے۔ فاطمہ زہرا نے مجھے وصیت کی ہے یا علی غسلنی فی اللیل، مجھے رات میں غسل دینا، کفنی باللیل، مجھے رات میں کفن دینا، اور رات کو میری نماز جنازہ پڑھنا، اور فلاں فلاں کو نہ پتہ چلے کوئی میرے جنازے میں نہ آئے۔ کہا
اسما آہستہ رو, اہل مدینہ کو خبر نہ ہو جائے. لیکن اسما بنت امیس کہتی ہیں مجھے نہیں معلوم اچانک علی ابن ابی طالب کو کیا ہوا کہ فاتح خیبر نے فاطمہ زہرا کو غسل دینا چھوڑ دیا اور اپنی پیشانی دیوار پر رکھی, اور اس کے بعد اس طرح سے رونا شروع کیا جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر روتی. میں گھبرا کر آگے بڑھی, سوال کیا امیر المومنین آپ تو مجھے منع فرما رہے تھے, پھر کس بات نے آپ کو رونے پر مجبور کر دیا؟ فرمایا اسما میں فاطمہ زہرا کی مظلومیت پر رو رہا ہوں. فاطمہ زہرا نے ان 90 دنوں میں مجھے نہیں بتایا علی میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی الزہرا, اجرکم علی الفاطمہ. پروردگار ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما. پروردگار ان آوازوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے. پروردگار صدیقہ طاہرہ کی تائید میں جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں ان سب کے گناہوں سے درگزر فرما. پروردگار ہم گنہگار ہیں لیکن تیرے حبیب کی بیٹی کا پرسہ دینے کے لیے آئے. پروردگار ہم سب کو گناہوں کی قید سے رہائی عطا فرما. پروردگار ہم سب کو شفاعت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عطا فرما. پروردگار ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے احباب کے, دوستوں کے, بہن بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما, نور بصیرت اور نور معرفت عطا فرما. پروردگار جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. پروردگار ہمیں اپنی نسلوں کی صالح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار حاضرین گھروں سے چلے دسترخوان فاطمہ پہ حاضر ہوئے سیدہ کے صدقے میں ہر مومن کی ہر دعا کو مستجاب فرما. ہر مومن کی ہر حاجت جو دلوں میں لے کے آئے نہیں بتا سکے, کچھ مومنین نے التماس دعا کا, کچھ مومنین اپنی حاجات دلوں میں لیے ہوئے. پروردگار تو علیم بذات الصدور ہے, سیدہ کے حق کے صدقے میں ہر مومن کی ہر حاجت کو پورا فرما. پروردگار امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما, بالخصوص امام زمانہ کے وہ سپاہی جو شام میں ثانی زہرا کے حرم کے دفاع میں شب و روز مصروف رہتے ہیں, ان